قسط نمبر 21 چیپٹر کا نام موصوف کے اکلوتے بیٹے کا استقبال۔ جب اس نے یہ کہا کہ میں اس غیر پیشہ ورانہ لغزش کی رپورٹ اپنی ڈائری میں قلم بند کر رہا ہوں تو یوں محسوس ہوا جیسے ہمارے پاؤں تلے سے زمین ہی نہیں سارا کیریئر نکل گیا ہو۔ شبانہ روز کی محنت پر پانی پھرنا تو کیا چیز ہے، پورا بحیرہ اب پھرتا نظر آنے لگا۔ 3-4 دن بعد کریت سی ہوئی کہ لاکھ سزاوار سہی، دیکھنا تو چاہیے اس نے ڈائری میں آخر لکھا کیا ہے۔ سنچر کی رات 11 بجے کا عمل ہوگا، ہم اس کے کمرے میں پچھلے دروازے سے داخل ہوئے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں پر رومال لپیٹ کر حرام جانور کے چمڑے کی جلد والی ڈائری کھولی۔ پہلا ورق کھولا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ساری ڈائری دیکھ ڈالی۔ ہر ورق خالی، ہر صفحہ سادہ، بجز پہلے صفحے کے، جس پر اس کا اپنا نام اور اس کے نیچے 6 سال پہلے کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ وہ زمانہ بڑی تنگ دستی کا تھا، ہنی مون کی وہ سنہری دھند جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ انگوٹھا چوس کر بھی زندہ رہ سکتا ہے، کبھی کی چھٹ چکی تھی۔ ایک دن بیگم نے اطلاع دی کہ ہماری تنخواہ 13 تاریخ تک کے لیے بالکل کافی ہوتی ہے، تو ہمیں پوپ گریگری پر بڑا غصہ آیا، جس نے عیسوی کیلنڈر ترتیب دیتے وقت یہ تباکن فیصلہ کیا تھا کہ کوئی مہینہ 28 دن سے کم کا نہ ہوگا۔ ہم نے دوسرے ہی دن اینڈرسن کی اسٹینوگرافر کو ایک درخواست ڈکٹیٹ کروائی، جس میں احتجاج کیا کہ بینک کے چیئرمین مسٹر ایم اے اصفہانی نے جس تنخواہ کا وعدہ کر کے ہم سے سول سروس سے استعفیٰ دلوایا تھا، ہمیں اس کے نصف پر رکھا دیا گیا ہے، لہٰذا 400 روپے کا فوری اضافہ کیا جائے اور بقایا جات بھی ادا کیے جائیں۔ اس لتری نے غالباً پہلے ہی جا کر اسے اطلاع دے دی، جبھی تو درخواست ٹائپ ہونے سے پہلے ہی اس نے ہمیں طلب کر لیا۔ کہنے لگا بینک کا حال تو اورینٹ ایئر ویز سے بھی بدتر ہے، شیئرز کی قیمت کا کریش ہو چکا ہے، خسارہ ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، ایک فراڈ بھی ہو گیا ہے۔ صبح کیش کی پوزیشن دیکھ کر گلے میں پھندا سا پڑ جاتا ہے۔ میں تو آج کل ضرورت مند صنعت کاروں اور تاجروں کو اوور ڈرافٹ کی بجائے صرف مشورے دے رہا ہوں۔ بینک موجودہ اخراجات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں تمہاری تنخواہ کی طرف سے بہت فکر مند ہوں، تم عیالدار آدمی ہو، تنخواہ گھٹاتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ تنخواہ میں مزید کمی کی بشارت کے علاوہ اس نے معاشیات پر ایک لیکچر بھی دیا۔ اس دوران رف پیڈ پر ڈایاگرام بنا کر ہمیں ذہن نشین کرایا کہ اگر قومی پیداوار میں اضافہ نہ ہو اور تنخواہیں بڑھتی چلی جائیں تو ملکی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، انگلینڈ اسی طرح برباد ہو رہا ہے۔ ہم اس کے کمرے سے نکلے تو ہر چند ہماری تنخواہ وہی تھی جو کمرے میں داخل ہونے سے بیشتر تھی، لیکن اس خیال سے عجیب طرح کی طمانینت محسوس ہوئی کہ ہماری ترقی سے ساری معیشت تباہ ہو سکتی ہے۔ اس کے تنتنے اور دبدبے کا کیا ٹھکانہ۔ ایک دن ہم ضرب کرنے کی مشین کو الٹا چلا کر تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ چپڑاسی دوڑا دوڑا آیا اور کہنے لگا ٹونی صاحب آیا ہے، دودھ کے لیے 4 آنے چاہیے۔ ہم نے یہ سمجھ کر کہ شاید ملاقاتیوں کے لیے چائے کا دودھ ختم ہو گیا ہے، چونی نکال کر اسے دے دی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹونی صاحب کا تعارف ہم سے کرانے کے لیے ساتھ لے آیا۔ نکلتا ہوا قد، چوڑی چھاتی، چیتے جیسی کمر، شربتی آنکھیں، نیم و لب، اجلے سفید دانت، کھلتا ہوا چمپائی رنگ اور اسی رنگ کی دم۔ یہ اینڈرسن کا کتا تھا جو ریبیز کے 6 ماہی انجیکشن لگوانے کے لیے رچمنڈ کراسفورڈ ہسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ دفتر کے سب لوگ اس سے بڑے ادب و تکریم سے پیش آتے تھے، اس کے سامنے اینڈرسن کی غیبت کبھی نہیں کرتے تھے۔ کوئی اسے کتا نہیں کہتا تھا، سب ٹونی صاحب کہتے تھے، سوائے یعصوب الحسن غوری کے جو اسے ٹونی میاں کہتے تھے۔ وہ جب بھی آتا ہر شخص جتا جتا کر اس کی ایسے نازبرداری کرتا جیسے مالک کے بچے کو چوما چاٹا جاتا ہے۔ کوئی سر پہ ہاتھ پھیرتا، کوئی دم سہلاتا، کوئی اپنے ٹفن کیریئر میں سے کلیجی نکال کر کاغذ پر رکھ کر دیتا۔ چیف اکاؤنٹنٹ نے تو ایک بار یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ وہ اپنی کتیا کو اس نجیب الطرفین کتے کے حبالۂ آوارگی میں لانا چاہتے ہیں، اور یعصوب الحسن غوری تو بڑے اہتمام کے ساتھ اس سے اپنا ہاتھ چٹواتے اور دن بھر چٹی ہوئی ہتھیلی کو سینت سینت کے رکھتے اور ہر آئے گئے کو اترا اترا کر دکھاتے، جیسے کلوپترا نے اپنا چوما ہوا ہاتھ دکھایا تھا۔ اینڈرسن کے لکھے ہوئے نوٹس اور خطوط پڑھنے کا اتفاق ہوا تو پہلے حیرت اور پھر فرحت محسوس ہوئی کہ انگریز بھی غلط انگریزی لکھ سکتا ہے۔ ہماری انگریزی تو بقول اس کے گرامر کی گٹھیا میں مبتلا تھی اور دفتر کی دوڑ دھوپ میں بھی اس کے جوڑ بند نہیں کھلے تھے، لیکن اس کے اپنے جملے اتنے گنجلک اور غیر مربوط تھے کہ مفہوم سے روٹھے نظر آتے تھے۔ ایک دن ہماری شامت جو آئی، ہم نے اس کے ایک ڈرافٹ میں گرامر کی چھوٹی سی غلطی کی نشاندہی کر دی۔ اس نے جھنجھلا کے اینک اتاری اور بولا، افسوس تم نے کسی اہل زبان سے انگریزی نہیں پڑھی۔ عرض کیا 1942 میں ہم نے ایک انگریز عورت سے انگریزی پڑھی تھی۔ بولا، جبھی تم مردانہ انگریزی کے تیور نہیں پہچانتے، مگر وہ تھی کون؟ ہم نے گردن اکڑا کر کہا، مس مارجری ہالٹ۔ اس زمانے میں ہم مس مارجری ہالٹ پر اسی طرح فخر کرتے تھے جس طرح مرزا غالب اپنے ایرانی استاد ملا عبدالصمد پر،
جن کے بارے میں غالب لکھتے ہیں، بار مراد بر آئی، اکابر فارس میں سے ایک بزرگ وارد ہوا اور فقیر کے مکان پر 2 برس رہا۔ افسوس یہ فقیر پرتقصیر اپنی فرنگن استانی کو 2 گھڑی بھی اپنے گھر پہ رکھنے سے قاصر تھا، اس لیے کہ یہ فقیر خود سینٹ جانسن کالج کے ہاسٹل کے تنگ و تاریک حجرے میں رہتا تھا، جس کی واحد کھڑکی چمڑا رنگنے کے کارخانے کی طرف کھلتی اور بدبو کی وجہ سے بند رہتی تھی۔ مہمان کے لیے دروازہ اندر کی سمت صرف اس صورت میں کھلتا تھا کہ پہلے دروازے کے ساتھ لگی ہوئی چارپائی کو پیٹھ پر اٹھا کے کھڑا کیا جائے، پھر دروازہ کھول کر چارپائی کو بچھا کر اس پر مہمان کو بیٹھنے کی دعوت دی جائے، یا چارپائی کے نیچے سے گھٹنیوں نکل کر پہلے مہمان عزیز سے بغل گیر ہوں، پھر اسی چارپائی پر اسے بٹھا دیں۔ اینک ماتھے پہ چڑھاتے ہوئے بولا، تم نے عورت سے انگریزی کیوں پڑھی؟ کیا مرد دستیاب نہ تھا؟ عرض کیا وہ سیر کے لیے ہندوستان آئی ہوئی تھی، اسی اثنا میں دوسری عالمی جنگ چھڑ گئی۔ کیا بہت قابل تھی؟ وہ بالوں میں سرخ ربن باندھتی تھی۔ میں کھوپڑی سے باہر کا حال نہیں پوچھ رہا۔ وہ کیمبرج میں بھی پڑھا چکی تھی، شیلے پر اتھارٹی تھی، سینٹ جانسن کالج آگرہ میں تو وقت گزاری کے لیے پوئٹری کی کلاس لے رہی تھی۔ ہا ہا، مرد کا عورت سے شاعری پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت مرد سے دودھ پلانا سیکھے۔ خوبصورت عورت سے بینکر صرف ایک ہی ڈھنگ کی چیز سیکھ سکتا ہے، نہ کہنے کا سلیقہ۔ بہرحال گیو دا ڈیول ہز ڈیو، تم میرے پہلے ماتحت ہو جو سیمی کولن کے استعمال کا جگرا رکھتے ہو۔ ویسے شیکسپیئر نامی ایک شخص بھی ہے جو مجھ سے بہتر انگریزی لکھتا ہے، لیکن میں اسے بینک کی خط و کتابت میں مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ اس وقت بہت اچھے موڈ میں تھا، ورنہ بحث تو دور کی بات ہے خوشامد تک کا موقع نہیں دیتا تھا۔ ہم نے یہ موقع غنیمت جانا اور روغن قاز کی پہلی بوند ٹپکائی۔ سر، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اب میں ایک انگریز سے بینکنگ سیکھ رہا ہوں۔ انگریز کا لفظ زبان پہ آنا تھا کہ بارود خانے میں آگ لگ گئی۔ بولا، مجھے یہ تو معلوم ہے کہ اسکینڈل بنانا اسٹاف کی غذائی روحانی ہے، لیکن میری ولدیت کے بارے میں یہ گمراہ کن اطلاع تمہیں کس سنو پش نے دی کہ میں انگریز ہوں؟ میں انگریز نہیں، اسکاٹ ہوں، اور اسکاٹ لینڈ میں پھانسی پانے کو انگلینڈ میں طبعی موت مرنے پر 1000 بار ترجیح دیتا ہوں۔ انگریزوں کے لیے اس کے دل میں بڑی نفرت اور حقارت تھی جو صدیوں پرانی تھی۔ اس فہمائش کے دوسرے دن ہمارا ایک واجبی سا ڈرافٹ دیکھ کر غالباً اشک شوئی کی خاطر کہنے لگا، تم انگریزی اچھی خاصی لکھ لیتے ہو، اگر شگفتگی سے پرہیز کرو تو کہیں بہتر لکھ سکتے ہو۔ ہم نے بھی جواباً تعریف کی، جناب بھی بہت عمدہ انگلش۔ ابھی لفظ انگلش ہمارے منہ میں ہی تھا کہ کل کی برہمی یاد آ گئی۔ اثر نو جملے کو احتیاط سے گھڑا، جناب بھی بہت عمدہ اسکاش لکھتے ہیں۔ بارود خانہ پھر آگ پکڑ گیا، کہنے لگا، اب یہ اطلاع تمہیں کس باسٹرڈ نے دی؟ میں اسکاش لکھتا نہیں، اسکاچ پیتا ہوں، دھڑلے سے۔ اسکاچ پہ یاد آیا، وہ کبھی گلاس میں برف نہیں ڈالتا تھا، کہتا تھا برف جگہ بہت گھیرتی ہے۔ اس کے بیر بندو خان سے روایت ہے، میں نے صاحب کو کبھی خالص پانی پیتے نہیں دیکھا۔ بولتا ہے لوکل پانی میں ڈائسنچری کے کیڑے ہوتے ہیں، انہیں وسکی سے مار کے ان کی یخنی پیتا ہے۔ ہم نے پوچھا، صاحب کو کبھی پانی کی پیاس لگتی ہے؟ بولا، کیوں نہیں لگتی، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ جب شراب کی طلب ہوتی ہے تو گلاس میں پہلے 2 پیگ وسکی انڈیلتا ہے، پھر پانی ڈالتا ہے، لیکن جب پانی کی پیاس لگتی ہے تو گلاس میں پہلے پانی انڈیلتا ہے، پھر 2 پیگ وسکی۔ کرسمس بڑے اہتمام سے مناتا تھا۔ بندو خان کا کہنا تھا کہ 7 جولائی کی پہلی تاریخ سے وسکی میں پانی ڈالنا بند کر دیتا ہے، کہتا ہے اب کرسمس آ رہا ہے۔ اکتوبر کی 19 یا 20 تاریخ سے دفتر آنا اور کھانا بند کر دیتا، 5-6 جنوری تک فلیٹ میں مدہوش پڑا رہتا، اس کے بعد کلینک میں بے ہوش۔ زیارت کرنے والے نظر نذرانے لے کر وہاں بھی پہنچ جاتے تھے۔ کرسمس کے دن کمر کوٹ کے پھاٹک پر جہاں اس کا فلیٹ تھا، ڈالیوں سے لدے افسروں اور قرضداروں کی قطار لگ جاتی، وہی پیندے کے بیچ میں کوہان والی ٹوکری تاکہ تھوڑے سے پھل بھی زائدس گنجائش معلوم ہو، رنگین کاغذوں اور پنی میں لپٹے ہوئے 5-6 پھل، ان کے بیچ حلال کی کمائی سے کشید کی ہوئی حرام شے کی بوتل۔ جس کا جتنا بڑا قرض ہوتا اتنا بڑا وسکی کا کریٹ لاتا، ایک سے زیادہ کریٹ لانے کا مطلب ہوتا کہ رقم کب کی ڈوب چکی، اب اتنی ہی اور درکار ہے۔ ایک کرسمس پر ہماری رگیں اطاعت بھی پھڑکی، ہم میری کرسمس کہنے اس کے فلیٹ پر جا پہنچے۔ کمپاؤنڈ میں بندو خان چرپائی ڈالے پڑا تھا، اس کے پاس ہی پھلوں کا ایک ٹوکرا رکھا تھا اور پائی کے ساتھ ایک دکھیاری سی ٹرکی بندھی ہوئی تھی۔ ہم نے وجہ ملاقات بتائی تو کہنے لگا، ڈالی کہاں ہے؟ کہا، محض ملاقات کو آئے ہیں۔ فرمایا، تو تم کرسمس پہ عید ملنے آئے ہو؟ وہ تو 1 ہفتے سے بستر پہ لمبا پڑا ہے، سر میں اتنا سخت درد سر ہے کہ چائدانی سرہانے دھری ہے اور اس کی ٹیکوزی سر پہ اوڑے تہوار کے دن صبح سے دادا کو یاد کر کے بھومبو روئے جا رہا ہے۔ یہ لو، لونڈے کی سلیٹ پہ اپنا نام لکھ جاؤ اور اسی پہ 10 روپے نقد رکھ دو، ڈالی اور بوتل پہنچانا اپن کا ذمہ۔
پھر ہمارا شک رفع کرنے کی غرض سے وہ ہمیں ایک کمرے میں لے گیا جہاں 30-40 ڈالیاں تلے اوپر اور 150-200 بوتلیں گردنوں میں وزٹنگ کارڈ لٹکائی پڑی تھیں۔ کہنے لگا جون سی پسند ہو بتا دو، صاحب کو ہوش میں آتے ہی تمہارے نام سے پریزنٹ کر دوں گا، 40 روپے کا کام 10 روپلی میں ہو جاوے گا۔ ہمیں واپس پلٹتا دیکھ کر کہنے لگا چلو 3 روپے میں سودا پکا کر لو، تم بھی کیا یاد کرو گے، اس ٹرکی کی ٹانگ میں تمہارے نام کی پرچی باندھ کر ہیپی کرسمس کر دوں گا۔ ہم نے پوچھا یہ ٹرکی آئی کہاں سے؟ بولا صبح منہ اندھیرے ایک کلرک رنچھوڑ لائن سے پیدل آیا تھا، دکھیا کی 4 سال سے ترقی رکی ہوئی ہے، 3 جوان بیٹیاں بن بیاہی چھاتی پر بیٹھی ہیں۔ لطیفی کا سالہ ان سے مسخری کرتا تھا، اس نے روک ٹوک کی تو لطیفی نے اس کی تبدیلی نارائن گنج والی برانچ میں کروا دی۔ صبح یہیں چارپائی پہ بیٹھا سسکیوں سے رو رہا تھا، یہ ٹرکی دے گیا ہے، اب مری کہ اب مری۔ ہم نے کہا ارے میاں اسی غریب کی سفارش کرو، بیٹیوں کی عزت آبرو کا معاملہ ہے۔ بولا بابو جی اصل سوال تو مسٹر لطیفی کی جورو کے بھائی کا ہے، لونڈا ہی تو ہے، پرانی کہاوت ہے جس گھر میں بیری ہو یا جوان بیٹی ہو اس میں پتھر آویں ہی آویں، پر قیامت کا زمانہ ہے، اب تو پتھر سے پہلے لونڈے آوے ہیں۔ ہم نے تحفے تحائف کی اس کرسمس سیل کا ذکر خان سیف الملوک خان سے کیا تو ہماری لا علمی پہ غم و غصے کا اظہار کیا۔ کہنے لگے تحفے طوائف دینے کا دستور تو بگڑے ہوئے رئیسوں کے زمانے سے چلا آتا ہے، آپ نے ہی تو بتایا تھا کہ ایک نواب نے اپنے بیٹے کو 16ویں سالگرہ پر لونڈی تحفے میں دی تھی، اور یہ تو بینک کے مینیجر سے لے کر مہتر تک سب کو معلوم ہے کہ تحفے کیسے ٹھکانے لگائے جاتے ہیں۔ اینڈرسن کو اس کا ہوش کہاں کہ کون کیا دے گیا، ہر سال کرسمس پر 150-200 بوتلیں آتی ہیں جن کو یہ بہرا 3 برابر ڈھیریوں میں تقسیم کرتا ہے، 1/3 بازار میں اونے پونے بیچ آتا ہے، دوسری ڈھیری خود پی جاتا ہے، تیسری کا یہ کرتا ہے کہ جب وہ بازار سے منگواتا ہے تو اسی اسٹاک میں سے ایک بوتل نکال کے قیمتاً سپلائی کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں 12 برس بعد تو کوڑی کے دن بھی پھر جاتے ہیں، ہمیں اپنے دن مقررہ 12 برس سے پہلے ہی پھرتے نظر آنے لگے، مطلب یہ کہ بینک میں ملازم ہوئے 2 سال ہی گزرے تھے کہ ہم اس کے مقرب خاص سمجھے جانے لگے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم موم کے وہ پتلے تھے جسے آتش دان کے قریب ترین کرسی پہ جگہ دی گئی تھی، جیسے چاہے ڈھال لو، لیکن جن دیواروں سے ہمارا سر ٹکرایا وہ موم کی بنی ہوئی نہیں تھیں۔ ہم حاکم کے قرب اور کرب حضوری میں مبتلا تھے، اس کے مصاحب اور مشیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے اپنی خواری اور حاسدوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ کر رہے تھے، لیکن ابھی اس کے عادات و اطوار سے پورے طور واقف نہیں ہوئے تھے۔ 4 بجے کا وقت تھا، وہ 11 بجے کا نکلا، اب دفتر لوٹا تھا۔ ہم کسی کام سے اندر گئے تو دیکھا آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور ناک رواں تر، آواز اور ہاتھ میں بھی ریشہ۔ کہنے لگا معاف کرنا میں ذرا جذباتی ہو رہا ہوں، میرا اکلوتا بیٹا آج 10 سال کے بعد BOAC سے ہانگ کانگ سے آ رہا ہے، بتیرا منع کیا کہ ہوائی جہاز سے نہ آؤ، مگر آج کل کے سرپھرے نوجوان کسی کی سنتے ہیں۔ ہم نے اس کے کمرے سے باہر آتے ہی ڈھنڈورا پیٹ دیا، بینک کے جتنے بڑے افسر تھے وہ بھی اور جن کو اس نے بڑا ہونے سے روک رکھا تھا وہ بھی، سب نے ایئرپورٹ جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جہاز رات کے 2:30 بجے آ رہا تھا، یہ لوگ گوٹے کے اور پھولوں کے ہاروں سے لتے پھندے، کوئی ٹیکسی میں، کوئی کسی کے ساتھ لد کر اور کوئی مانگے تانگے کی کار میں 12 بجے ہی ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ ہمارے پاس نہ ٹیکسی کا کرایہ تھا، نہ کسی اللہ کے بندے نے ہمیں لفٹ دینا گوارا کیا، لہٰذا گھر پہ ہی پڑے رہے۔ صبح دفتر پہنچے تو سب غائب، 9:10 پر رجسٹر میں سب کی غیر حاضری لگا کر فہرست حسب معمول اینڈرسن کو بھجوا دی، اور اس نے اسی وقت اس ریمارکس کے ساتھ واپس لوٹا دی کہ اتنے منظم طریقے سے غیر حاضر ہونے پر سب سے تحریری جواب طلب کیا جائے۔ 10:30 بجے یہ حضرات دفتر پہنچے، جسے دیکھو بپھرا ہوا، گیس میں آنکھیں لہو کے جام۔ جہاز رات 2:30 بجے کی بجائے صبح 9 بجے پہنچا، ان کی ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی، اور کراچی اترنے والے مسافروں میں سے کوئی ایسا نہ نکلا جو خود کو اینڈرسن کا بیٹا تسلیم کرنے پر آمادہ ہو۔ ایک ایک سے پوچھ دیکھا، ایک سرپھرے سے تو استقبالیہ کمیٹی کے سربراہ یعصوب الحسن غوری کی مار کٹائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ انہوں نے آستین پکڑ کے اس کا نام ما ولدیت پوچھا، اس نے منہ بگاڑ کے جواب دیا ہنری ہالنگ ورتھ۔ یعصوب غوری نے کہا کیا مسٹر اینڈرسن بھی آپ کے والد ہیں؟ سب نے ہمیں نرغے میں لے لیا، ان میں سے کسی نے ناشتہ نہیں کیا تھا، ایئرپورٹ سے سیدھا بینک آ کر نہار منہ ہم پہ غصہ کر رہے تھے، کوئی ٹیکسی کا کرایہ مانگ رہا تھا، کوئی رات بھر کی جگار کا تاوان۔ یعصوب الحسن غوری نے تو قیمت بتا کر گلابوں کا ہار ہمارے گلے میں ڈال دیا، حالانکہ ہمیں موتیا پسند ہے۔ یورش نے شدت اختیار کی تو ہم مسٹر اینڈرسن کے پاس گئے اور جی کڑا کر کے پوچھا، سر رات آپ کے صاحبزادے تشریف نہیں لائے؟ کس کے صاحبزادے؟ اس نے کان پہ ہاتھ کا کپ بنا کر سوال سمجھنے کی کوشش کی۔ سر آپ کے، جو ہانگ کانگ سے BOAC سے آنے والے تھے۔
بولا آج پہلی مرتبہ یہ خوشخبری سن رہا ہوں کہ میرا کوئی بیٹا بھی ہے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نہیں، لگتا ہے تم پیے ہوئے ہو۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ جو ہوائی جہاز سے سفر کرے وہ کم سے کم میرا نطفہ نہیں ہو سکتا؟ اس روز ہم پر انکشاف ہوا کہ الکوہلک کی اپنی ہی ایک خیالی دنیا ہوتی ہے، بعضوں کی قسمت میں وہاں بھی رونا دھونا ہی لکھا ہے۔ وہ پہنچا ہوا فری میسن تھا اور اسکاٹش لاج اور گرینڈ لاج کے اعلیٰ ترین عہدوں پہ فائز رہ چکا تھا۔ ایک دن بلا کر کہنے لگا کل اتوار ہے، ذرا آ کر لاج کے اکاؤنٹ چیک کر لو، ایک غبن ہو گیا ہے۔ حیدری پھر رخصت پر ہے، ورنہ تمہیں زحمت نہ دیتا۔ کیسی زحمت؟ کہاں کی زحمت؟ یہاں تو خود ایک مدت سے یہ جاننے کے آرزو مند تھے کہ جادوگھر میں آخر فری میسن کرتے کیا ہیں۔ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھیں، مثلاً یہی کہ کام جائز نہ ہو تب بھی ایک دوسرے کی اخلاقی مدد کرتے ہیں۔ مسٹر بہرام نے جو خود بڑے پائے کے فری میسن تھے ہمیں یہاں تک لالچ دیا کہ لندن میں ہمارا اپنا ہسپتال ہے جہاں فری میسنوں کے پتے اور گردے مفت نکالے جاتے ہیں، ربڑ کے مصنوعی ہاتھ جتنے چاہے مفت لگوا لو۔ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ فری میسن سے مصافحہ کریں تو کسی مخصوص انگلی کے کوہان کو انگوٹھے سے اس طرح دباتے ہیں کہ مصافحہ کرنے والے کو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ اپنی ہی برادری کا آدمی ہے۔ ایک صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جس رات ماسٹر کی تیسری ڈگری دی جاتی ہے تو سب فری میسن برادران قمیضیں اتار کر ہیکل سلیمانی کی تصویر کے سامنے ہرن کی کھال باندھ کر ایک سفید چادر کے گرد ناچتے ہیں۔ چادر پر ایک انسانی کھوپڑی کے اوپر ایک موم بتی رکھی ہوتی ہے۔ پتلون کا صرف ایک پائنچہ ہوتا ہے، دوسرا جڑ سے غائب۔ لاج کے دروازے پر ایک گارڈ یہی حلیہ بنائے ننگی تلوار کھینچے پہرا دیتا ہے۔ حالانکہ ایسے شمشیر برہنہ حلیے کے بعد ننگی تلوار کا تکلف بالکل غیر ضروری ہے۔ یہ بھی سنا کہ کوئی فری میسن مر جائے تو مردے کی مشہوری کے لیے تعزیتی جلسہ ہوتا ہے جس میں ایک مصنوعی تابوت لا کر لاج میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر برادری کا سرپنچ جملہ برادران کے نام پکارتا ہے اور وہ باری باری حاضر برادر مکرم، حاضر برادر معظم کہتے ہیں۔ مرحوم کا نام 3 دفعہ پکارے جانے کے بعد کوئی جواب نہیں آتا تو ہز ورشپفل ماسٹر میت کو مخاطب کر کے کہتا ہے، برادر عزیز، معلوم ہوتا ہے تم وفات پا گئے ہو۔ پھر پسماندگان ایک دوسرے کو دلاسا دیتے ہیں۔ اگر کوئی شکی مزاج آدمی میت کی نبض دیکھے تو بات پھر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے وہم کا علاج کر رہا ہے، لیکن مصنوعی میت سے سوال جواب تو منکر نکیر بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ کسی نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی شخص فری میسنری کی رسوم کا بھید کھول دے تو اس کی زبان گدی سے کھینچ کر چیل کبوں کو کھلا دی جاتی ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ اگر راز کی پوری پوری حفاظت کرنا منظور ہی ہے تو راز افشا کرنے سے پہلے سب کی زبان کاٹ دینی چاہیے، نہ کہ بعد میں۔ اب ہر امیدوار کرم فری میسنوں سے ربط ضبط بڑھانے کی تگڑم لڑانے لگا۔ جسے دیکھو مسافے کے وقت بڑے آدمیوں کا ہاتھ اس طرح دبا رہا ہے جیسے اردو فلموں میں ہیرو ہیروئن کا ہاتھ دباتا ہے۔ جب سے یہ سنا کہ ایک فری میسن دوسرے فری میسن کو کبھی ڈسمس نہیں کرتا تو یہ کیفیت ہو گئی کہ جو فی الحال بے ایمان نہیں بھی تھے وہ بھی دور اندیشی کی بنا پر فری میسن بننے کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ ادھر داخلہ محدود اور مشروط، البتہ ایک بدنام کیشیئر ہرن کی کھال سے ستر اور کیش کی کمی کی پردہ پوشی کر چکا تھا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، یہی ریت چلی آئی ہے کہ جو مشرب، مسلک اور مذہب حاکم کا سو وہی اپنا۔ بعضوں نے تو جوش عقیدت میں مشروب تک اپنا لیا تھا۔ تزک جہانگیری میں آیا ہے کہ اجمیر شریف میں غسل صحت کے بعد جہانگیر نے ازراہ عقیدت اپنے کانوں میں خواجہ معین الدین چشتی کے نام پر موتیوں کے حلقے ڈال لیے تھے۔ یہ دیکھ کر تمام اراکین سلطنت، اہل دربار اور نمک خواران قدیم نے بھی اپنے کان چھدوا لیے۔ واضح رہے کان چھدوا لیے، غسل پھر بھی نہیں کیا، ورنہ جہانگیر اس باب میں یوں خاموشی اختیار نہ کرتا۔ فری میسن لاج کے اکاؤنٹ کے سلسلے میں 3-4 دفعہ اس کے فلیٹ پر جانا پڑا تو اس کی شخصیت کے وہ پہلو سامنے آئے جن سے صرف گھر کے ملازم، جانی دشمن اور بیوی واقف ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک اتوار کو بندو خان نے بتایا کہ کل ساری رات قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا اپنے جانی دشمن مسٹر لطیفی کو گالیاں دیتا رہا۔ ڈانٹتے ڈانٹتے آواز بیٹھ گئی تو آئینے پر مس ریمسٹن کی لپسٹک سے مسٹر لطیفی کی تصویر بنائی، پھر گالف کے ڈنڈے اور گیند سے چاند ماری کرنے لگا۔ ساری کھڑکیوں کے شیشے اور کراکری ٹوٹ گئی۔ گیند سمجھ کر سفید بلی کے سر پہ بھی ہٹ لگا دی، پھر گیند ہاتھ میں لے کر ڈانٹنے لگا، حرام زادی اب میاؤں میاؤں بھی کرنے لگی ہے۔ یہ توڑ پھوڑ دیکھ کر ٹونی بھونکے جا رہا تھا۔ آخر ایسی ہٹ لگائی کہ گیند اس کے حلق کے ہول میں گھس گئی۔ صاحب رات گیند کے سوا کوئی چیز سالم نہیں بچی۔ آخر رات 4 بجے مسٹر لطیفی کو روشن دان سے باہر پھینک کے ڈسمس کیا، تب کہیں جا کر چین سے سویا۔ ہم نے کہا بندو خان تم تو انگریزی نہیں جانتے، تمہیں کیسے معلوم کہ اس نے مسٹر لطیفی کو ڈسمس کر دیا ہے؟
کہنے لگا بابوجی جب وہ کسی کو ڈسمس کرتا ہے تو کالی بو لگاتا ہے۔ رات 3:45 گھنٹی بجا کر مجھے سرونٹ کوارٹر سے بلا لیا۔ میں جانگیا پہنے سو رہا تھا۔ بھاگم بھاگ اس کا پرانا گاؤن پہن کر آیا تو اسے صرف کالی بو لگائے آئینے کے سامنے کھڑے دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گیا۔